اور لوگوں کا جو ابن حجر مکی ایسا کوئی اپنے دور کا متعصب ترین بندہ تھا، اس نے کتاب لکھی الصواعق المحرقہ، برق سوزاں جلانے والی بجلیاں، کن کو شیعوں کو جلانے کے لیے اس نے کتاب لکھی، اور اسی کا جواب لکھا تھا اپنے دور کے آیت اللہ اور آیت اللہ شہید خالص کہا جاتا تھا، قاضی نور اللہ چشتی جو کہ آگرہ میں مزار ہے، جواب انہوں نے لکھا تھا بات، وہ لکھتا ہے اتنا متاثر ترین بندہ وہاں پہ لکھتا ہے کہ تین طرح کی سچویشن تھی، حالات تھی اس دن اس وقت، تین طرح کی کنڈیشن تھی لوگوں کی، کچھ ایسے تھے بہت زیادہ چیخ چلا رہے تھے، کچھ ایسے تھے لوٹ رہے تھے، گریہ زاری کر رہے تھے، اور تیسری جو قسم اس نے لکھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ مولا کی سواری کی سم چوم رہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ اپنے دور کا متاثر ترین بندہ، صواعق المحرقہ لکھنے والا، الصواعق المحرقہ اس نے لکھا، اتنا وہ متاثر ترین، مگر لکھنے والے نے لکھا حقیقت لکھا کہ کچھ تو تھے گریہ زاری کر رہے تھے، بہت زیادہ شور کر رہے تھے، زمین پر مٹی میں لوٹ رہے تھے، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو مولا کی سواری کے سم چوم رہے تھے۔ مولا نہیں جانتے، نعوذ باللہ، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آج والے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ذوالجلالہ کو کیوں چوما جاتا ہے، تو آؤ دیکھیں مولا موجود ہیں، چاہے لاکھوں کی تعداد ہے، جو بھی مولا تو جانتے ہیں، سواری بھی موجود ہے، مولا کی سواری کے لوگ سم چوم رہے، روک کیوں نہیں رہے، منع کیوں نہیں کر رہے، منع کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھو نا، حدیث قولی، فعلی، تقریری، یہ تین طرح کی حدیث ہوتی ہے نا۔ قول ہوتا ہے جو سرکار فرماتے، سرکار رسول خدا فرماتے، یہ ان میں سے کوئی ہستی فرماتے، وہ ہوتی ہے قولی حدیث۔ ایک ہوتی ہے فعلی حدیث جو سرکار خود کر کے دکھاتے، یا تقریری حدیث ان کے سامنے کوئی بات ہو جائے اور خاموشی اختیار کریں، جی بات تینوں کو ثابت ہو۔ تو مولا موجود ہے اور مولا کے سامنے مولا کی سواری کے پاؤں چوم رہے ہیں، اور مولا منع نہیں کر رہے۔ تو اس ماحول بہت زیادہ شور، اور لوگ آگے بڑھے اور کہا کہ فرزند رسول زیارت کروائیں، اپنے چہرہ اقدس کی زیارت کریں، جمال رسالت کی زیارت کروائیں، جمال رسالت۔ اچھا میں کہتا ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں اپنی قوم کا، تو اس دور میں کوئی نہیں تھا سلاطین میں سے، ہارون رشید لعنتی گزر چکا ہے، اچھا پھر امین مر چکا ہے، مامون موجود ہے، تو اس کی زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا نہیں، جمال رسالت چاہیے، اور جمال رسالت امامت کی صورت میں ملتا ہے، جمال رسالت امامت کی صورت میں ملتا ہے۔ گویا کہ قوم تنگ آ چکی ہے، عاجز آ چکی ہے، ان لوگوں کو سلاطین کو دیکھ دیکھ کر پتہ نہیں کیسے کیسے گزرے، خدا کے بیٹھ گزرے ہوں گے، کیسے گزرے، خود آ کے بیٹھ گئے، اور پھر کہنے والوں نے کہا دیکھیں نا مولا علیہ السلام کہاں بیٹھے ہیں، پہلے والا جو تھا وہ تیسری سیڑھی پر بیٹھا، دوسرا اس سے نیچے بیٹھا، تیسرا اس سے نیچے بیٹھا، اور مولا وہاں بیٹھے جہاں سرکار رسول خدا بیٹھے، اور یہ بھی فرمایا الحمدللہ الذی، حمد ہے اس اللہ کی، ادرج الحق الی مکان، حق آ جایا ہے مکان، تو گویا مولا نے ثابت کر دیا حق نہیں تھا جو پہلے تھے، آ کے بیٹھ گئے تھے، قبضہ کیا تھا، تو حق آج آیا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں چلا رہے ہیں، بہت زیادہ شور ہے،
آخر کار لوگوں نے بڑی مشکل سے چپ کروایا، لوگوں نے خاموش ہو جاؤ، مولا کی زیارت کرنی، زیارت ہو گئی، ہماری سے پردہ ہٹا، اور پھر کہتے ہیں کہ مولا اپنے جد نامدار کی، سرکار رسول خدا کی کوئی حدیث بیان فرمائے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ 2 طرح کی بلکہ 3 طرح کی حدیث ہے. حدیث جس کو سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے، اس میں پہلے یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذاب، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ میرا قلعہ ہے، حصن قلعہ، فمن داخلہ حصنی، جو اس میں داخل ہو گیا، آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اچھا، مولا نے یہ فرما دیا، پردہ گرا ہماری کا، سواری چل پڑی، تھوڑا اور چلی، پھر لوگ کہنے لگے سرکار حدیث پاک مکمل فرمائیں. پھر پردہ گرا، مولا پھر سامنے آئے اور پھر فرمایا بشرطہا وشروطہا، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کلمہ کی کچھ شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرائط میں سے میں علی ابن رضا ہوں. اور حدیث بیان کیسے فرمائی ہے؟ ان ابی موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام، جو کہ شیخ صدوق نے اور سب نے لکھا ہے، انہوں نے اخبار رضا میں اور علم باقر مجلسی بہار میں اور ہر جگہ تمام مورخین لکھا، اور سب نے لکھا، چاہے اہل سنت بھی تھے بہت زیادہ. ان ابی موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام، ان ابی، اس نے اپنے باپ جناب ان جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام، ان باقر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام، ان علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام، ان حسین ابن علی الشہید کربلا علیہ السلام، ان حسن المجتبی علیہ السلام، ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جبرائیل ان اللہ تعالی. اتنی زبردست یہ سند ہے، اسی کو سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے، کہ سرکار علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے بابا سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر ان سے بیان کیا ان کے بابا سرکار جعفر صادق علیہ السلام، پھر ان سے بیان کیا سرکار باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام، پھر ان سے بیان کیا ان کے بابا علی زین العابدین علیہ السلام، پھر ان سے بیان کیا امام حسین علیہ السلام، پھر ان سے بیان کیا امام حسن علیہ السلام، پھر ان سے بیان کیا جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پھر ان سے بیان کیا سرکار رسول خدا نے، پھر ان سے بیان کیا جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ. یہ سلسلہ اتنا لمبا. اچھا میں پوچھتا ہوں ادنا سا طالب علم ہو کے قوم کا، مولا اتنی طول طویل کی ضرورت کیا ہے؟ بس آپ نے فرما دیا کہ یہ حدیث سلسلۃ الذہب ہے اور اللہ کی طرف سے حدیث قدسی ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، تو کافی تھا. فرماتے ہیں نہیں، لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، کہہ دیتے، کسی عالم سے سنا ہوگا، کسی عالم سے پڑھا ہوگا، کہہ دیا ہوگا. تو مولا نے سند بیان کر کے بتا دیا کہ میں کسی عام بندے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امت کا محتاج نہیں ہوں، ہم آل محمد امت کے علوم کے محتاج نہیں ہیں، امت سے پڑھائے ہوئے نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے. یہ سلسلہ سند بیان کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارا جو علم ہے عطیہ آل محمد ہے، اللہ ہے. عطیہ جو آل محمد کے علم ہے اللہ کا عطیہ ہے، بندوں کا نہیں ہے. تو اس سلسلے کو بیان کر دیا. اچھا، اس کو بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے اچھا یہ بھی ہے کہ اس سلسلے کا جو بھی علی ہے
کیونکہ میں ذکر کر رہا ہوں تیسرے علی، پہلا علی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے علی علی زین العابدین علیہ السلام، اور یہ تیسرے اس سلسلے کے تیسرے علی ہیں علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جو بھی علی ہے اپنے دور میں وہ علی ہے، ہر حوالے سے علی ہے، ہر دور میں علی ہے اور ہر حوالے سے علی ہے، اپنوں میں بھی علی ہے اور غیروں میں بھی علی ہے۔ تو جیسے جیسے حالات ویسے ویسے ان ہستیوں نے کیا اور منوایا ہے، اور ہمیشہ وہ کہتے رہے کہ لولا علی لہلک عمر، کہتے رہے نا، مجبور ہو گئے، اگر نہ ہوتا علی تو آج عمر ہلاک ہوتا۔ ضرورت تھی ان ہستیوں کی، اور ہر دور میں ضرورت رہی۔ یہی مولا سرکار رضا علیہ السلام کی ایک بات پہ کر کے میں مکمل کرتا ہوں، وزیری صاحب کے لیے باقی چھوڑتا ہوں، بہت بات ہے، یہ نہ پریشان ہو جائیں کہ ساری آج یہی پڑھے گا، نہیں، میں نے تو ایک سلسلہ ذات بیان کیا اور کچھ نہیں۔ پڑھو وزیری سے پریشان نہیں ہونے سے۔ اچھا، تو مولا رضا علیہ السلام صلوات پڑھیں۔ مولا کو پہلے کہا گیا کہ آپ نے نماز عید پڑھانا، نماز عید پڑھانا۔ اچھا، مولا تیار ہو گئے، مولا نے فرمایا کہ اچھا اگر عید میں نہیں پڑھانا ہے، مجھے ہی پڑھانا ہے، تو پھر پیدل چلتے ہیں، عید گاہ تک پیدل چلتے ہیں۔ تو بڑی تعداد ہو گئی لوگوں کی، بہت زیادہ رش، لوگوں نے سواریاں چھوڑ دی، مولا پیدل اور ہم سوار ہو کے جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، بہت زیادہ تعداد ہو گئی۔ اور اطلاعات تو ملتی رہتی تھی اس کمینوں کو، مامون کو، کہ اگر مولا عید گاہ تک پہنچ گئے تیری تو حکومت ہی ختم ہو گئی۔ ان کمینوں کو حکومت ختم ہونے کا تو بڑا ہی ڈر ہوتا، حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے پھر پیغام بھیج دیا، مولا عید گاہ تک پہنچے، اس نے پیغام بھیج دیا کہ عید آپ نے نہیں پڑھا۔ مولا تو جانتے تھے ہمارے جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے، کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا بس جو پہلے پڑھاتا ہے نا بس وہی پڑھا، اب واپس تشریف لا۔ مولا کو عید نہیں پڑھانے دی۔ اچھا، بے شمار۔ تو پھر ایک موقع آیا، لوگوں کو موقع آیا، ضرورت پڑی، قحط پڑ گئی، بارش کی ضرورت ہے، اور پھر آ گئے اس در پر، مولا کے پاس آ گئے، مولا بارش نہیں آ رہی اور قحط ہے بہت زیادہ، اب کیا کریں؟ مولا مہربانی کریں، چلیں نا صحرا میں دعا مانگیں۔ تو مولا دعا کے لیے تشریف لے گئے، اور لوگ پریشان، مولا فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ابھی بارش آئے گی۔ تو فوراً گھٹا کالی پھٹا، مولا کے نام نشان ہی نہیں تھا، آسمان اچانک آ گئی اور لوگ پریشان ہو گئے۔ مولا فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، یہ آپ کے علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ اور علاقے کے لیے۔ وہ گھٹا چلی گئی، پھر دوسری آ گئی، پھر تیسری، حتیٰ کہ لکھا ہے 11 تک بادل آئے، 10 تو چلے گئے اجازت لے کر، اولي الامر تھے، تو اجازت لینے آئے تھے، وہ تو چلے گئے۔ جب 11ویں نمبر پہ بادل وہ آیا، اب مولا فرماتے ہیں تم سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، یہاں کوئی نہ بیٹھو، کیوں؟ یہ جو بادل آئے ہوئے ہیں یہ بارش ہوگی آپ کے لیے، تو سارے چلے جاؤ۔ جب وہ سارے پہنچ گئے اپنے اپنے گھروں میں، پھر بارش ہوئی، اور بارش بھی اتنی ہوئی جتنی ضرورت تھی۔